ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. لفظ امی کی وضاحت. امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو. امیون اس کی جمع ہے. رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ الی آخر الآیہ، کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی. رسول اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب. مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا. پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا. مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں. قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے. لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں. امانی کے معنی باتیں اور اقوال. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کذب آرزو جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں. تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی میں صاف ہیں. شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں. پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے یعنی ہڑپ کرتے تھے. ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں. لیکن اس سلسلے میں وارد شدہ سند کے اعتبار سے حدیث بالکل منکر و ضعیف ہے. ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں. ویل، ویح، ویس، ویح، ویکھا، ویبا سب ایک ہی معنی میں ہیں. گو بعض نے ان الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں. لفظ ویل نکیرہ ہے اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے. بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز لکھا ہے، لیکن ویلن کی قراءت نہیں. یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے. صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے. اہل کتاب نے تو کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کی، اس کو بدل دیا، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا. پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر ان کی تحریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟
افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمام دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔